السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع نماز اور سورہ فاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز میں ہو، خواہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہا ہو یا نفل، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت، بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر اسے سورہ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ نے قرآن پڑھا، پھر آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں ہجری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں تو اس کو دل میں پڑھ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے، الحمد شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ آمین کا مسئلہ۔ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین بالجہر کہیں۔ آمین کا آغاز پہلے امام کرے، اس کے آواز سنتے ہی تمام مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے۔ امام سے پہلے یا کچھ دیر بعد میں اونچی آمین کہنا درست نہیں، لیکن اگر امام بلند آواز سے آمین نہ کہے تو مقتدی حضرات کو آمین کہہ دینی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امام کی اقتداء پر مقدم ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہو۔ دعا، توس، تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہہ لینے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔